بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترکیبوں میں آج کا سبق ہے ہمارا حروف جوازم کا، یعنی حروف عاملہ میں سے 6 قسمیں ہم نے پڑھ لی اور آخری قسم حروف جوازم ہے۔ حروف جوازم جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ حروف جوازم ان لم، لما، لام امر، لائے نہیں کو کہا جاتا ہے۔ تو آج کا سبق اسی کے متعلق ہے۔ امثلہ ذیل میں مضارع کے جازم بتلاؤ کہ مضارع کو جزم دینے والا کون ہے، اور یہ جزا پر جہاں فا داخل ہوئی ہے اس کی وجہ بھی بیان کرو۔ تو فا جزائیہ کہاں آتی ہے، کہاں نہیں آتی ہے، اس کے قاعدے آپ حضرات نے پڑھ لیے ہیں کہ فا جزائیہ کب آتی ہے کب نہیں آتی۔ آسان قاعدہ اس کا ہم نے بتایا تھا کہ اگر جزا فعل ماضی مثبت بغیر قط کے ہو یا جزا مضارع بلم ہو، لم والا مضارع ہو، تو فا جزائیہ کا نہ لانا واجب ہے۔ اور اگر جزا فعل مضارع مثبت یا فعل مضارع منفی بلا ہو، لا کے ساتھ ہو، تو اس صورت میں فا جزائیہ کا لانا اور نہ لانا دونوں طرح جائز ہیں۔ اور اس کے علاوہ صورتوں میں، یعنی ان 4 صورتوں کے علاوہ میں باقی سب میں فا جزائیہ کا لانا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مختصراً میں نے دوبارہ بتا دیا، تفصیل جو ہے وہاں اسباق میں گزر چکی ہے۔ تو سب سے پہلے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ان تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم۔ یہاں پر ان تؤمنوا وتتقوا مضارع کو جزم دینے والا جو ہے وہ ان ہے، اور آگے فلکم اجر عظیم فا جزائیہ ہے۔ تو کیوں آئی ہے؟ کیونکہ جملہ اسمیہ ہے، تو یہاں پر فا جزائیہ کا لانا واجب ہے۔ ان تؤمنوا اگر تم ایمان لے آؤ اور پرہیزگاری اختیار کرو تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ پھر ہے ان تعذبہم فانہم عبادک، یہاں بھی مضارع کو جزم دینے والا ان ہے، ٹھیک ہے، اور فانہم عبادک میں فا جزائیہ ہے، تو جملہ اسمیہ پر فا جزائیہ کا لانا واجب ہے۔ اگر آپ ان کو عذاب دو، اگر آپ ان کو عذاب دو، فانہم عبادک تو وہ آپ کے بندے ہیں۔ وان تغفر لہم، یہاں پر بھی ان ہے، تغفر کو جو جزم دیا ہے ان نے دیا ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہاں بھی فا جزائیہ ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہے، تو اسم پر فا جزائیہ کا لانا واجب ہے۔ اور اگر آپ ان کی مغفرت کرو تو بے شک آپ ہی غالب ہو اور حکمت والے ہو۔ پھر ہے لما يدخل الایمان فی قلوبکم، یہاں پر يدخل فعل مضارع کو جزم دینے والا لما ہے۔ ان لم، لما، لام امر، لائے نہیں وہاں پڑا ہے، تو لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک داخل نہیں ہوا ایمان ان کے دلوں میں، چونکہ لما جو ہے یہ ماضی کے استغراق کے لیے آتا ہے۔ پھر ہے اولئک لم یؤمنوا، وہ سب ایمان نہیں لائے، تو یہاں پر یؤمنوا کو جو جزم دیا ہے تو وہ لم نے دیا ہے۔ پھر ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، یہاں پر ان تنصروا یعنی مضارع کو جزم دینے والا ان ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے، یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ ان تنصروا دین اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی نصرت اور مدد کرو گے، ینصرکم تو اللہ تمہاری نصرت اور مدد کرے گا۔ اب یہاں پر دیکھو ینصرکم یہ جزا ہے اور اس پر فا جزائیہ آپ کو نظر نہیں آ رہی، تو قاعدہ ابھی میں نے دوبارہ بتایا شروع میں کہ اگر جزا فعل مضارع مثبت یا مضارع منفی بلا ہو تو وہاں پر فا جزائیہ کا لانا اور نہ لانا دونوں طرح جائز ہے، تو یہاں پر آپ ینصرکم یا فینصرکم دونوں پڑھ سکتے ہو۔ آگے ہے لا تکفر تدخل الجنت، یہاں پر جو مضارع کو جزم دیا ہے وہ لا ناہیہ نے دیا ہے، لا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ترجمہ ہے لا تکفر، آپ کفر مت کرو، تدخل الجنت جنت میں داخل ہو جاؤ گے، کفر نہیں کرو گے، یعنی عدم کفر یہ دخول جنت کا سبب ہے۔ اور پھر ہے اصلح عملک تدخل الجنت، یہاں پر جو تدخل دونوں جملوں میں آئے ہیں، یہ چونکہ جواب بن رہا ہے، ایک ہے جواب نہیں اور ایک ہے جواب امر، تو اس وجہ سے بھی یہ مجزوم ہے، ٹھیک ہے۔ اصلح عملک، اپنے عمل کو درست کرو، آپ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یعنی اصلاح عمل یہ سبب ہے دخول جنت کا، ٹھیک ہے۔ ان تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الامور، ان تصبروا یہاں پر ان نے جزم دیا ہے، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، آگے فإن میں فا جزائیہ ہے تو جملہ اسمیہ پر فا جزائیہ کا لانا واجب ہے، پس بے شک یہ بڑے کاموں میں سے ہے، عظیم من عزم الامور، عزم یعنی پختہ امور میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے ان جاؤک فاحکم بینہم، یہاں پر ان جو ہے یہ ماضی پر داخل ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر لفظاً
کوئی جزم آپ کو نظر نہیں آئے گا، البتہ تقدیراً جو ہے چونکہ یہ تقدیری طور پر اس کو جزم دیا ہوا ہے، اگر وہ آپ کے پاس آئے فحکم تو آپ فیصلہ کرو ان کے درمیان۔ فحکم چونکہ امر ہے اور امر پر فا جزائیہ کا لانا واجب ہے۔ پھر ہے ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم وإن تشکروا یرضہ لکم، اگر تم کفر اختیار کرو، یہاں پر ان نے جزم دیا ہے، ٹھیک ہے، فإن اللہ فا جزائیہ ہے، جملہ اسمیہ پر لانا داخل کرنا واجب ہے، پس بے شک اللہ جو ہے وہ تم سے بے پرواہ ہے، یعنی اگر تم کفر کرو تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے ہو۔ پھر ہے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر ادا کرو تو وہ اللہ تم سے راضی ہوگا، اسی وجہ سے یعنی تم سے جو ہے وہ اللہ راضی ہوگا شکر کے وجہ سے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی ان نے جزم دیا ہے، اور چونکہ یہاں پر یرضہ یہ مضارع ہے تو مضارع پر جو ہے مضارع پر اس پر فا جزائیہ کا لانا اور نہ لانا دونوں طرح جائز ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، یہ درمیان سے جو ہے کچھ جملہ انہوں نے حذف کر دیا ہے، لیکن جس طرح انہوں نے لکھا ہے اسی طرح کی ترکیب ہم کریں گے۔ اور اگر تم نہ کر سکو، اگر تم نہ کر سکو وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم نہیں کر سکتے ہو، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پس تم بچو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، ٹھیک ہے۔ وہاں قرآن مجید کی آیت جو ہے اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے اور اس کو جو ہے مختصر کر دیا ہے۔ تو یہاں پر لم تفعلوا، چونکہ یہاں پر تفعلوا پر لم بھی داخل ہے یہ بھی جزم دیتا ہے، ان بھی داخل ہے یہ بھی جزم دیتا ہے۔ پھر ولن تفعلوا یہ چونکہ ناصبہ ہے، اور پھر فاتقوا امر ہے تو امر پر جو ہے فا جزائیہ آپ کو نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے آخری جملہ ہے خالف نفسک تستریح، یہ تستریح آخر میں ہا ساکن ہے۔ خالف نفسک، اپنے نفس کی مخالفت کرو، تستریح آپ آرام پالو گے، یعنی اپنے نفس کی مخالفت کرو، نفس کی مان کر چلو گے تو دنیاوی اور اخروی دونوں طرح کے نقصانات ہیں۔ اپنے نفس کی مخالفت کرو آپ آرام پا جاؤ گے۔ یہاں پر خالف جو ہے یہ امر ہے اور تستریح یہ جواب امر ہے، تو اس وجہ سے یہ مجزوم ہے۔ اب آتے ہیں ترکیبوں کی طرف، تو اس سے پہلے ایک چیز ذہن نشین کر لیجئے کہ جو شرط اور جزا والے جملے ہوتے ہیں عموماً ہم ترکیب کرتے ہیں تو ہم ان کو جملے شرطیہ کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، یعنی مرکب مفید جملے فعلیہ شرطیہ یا مرکب مفید جملے اسمیہ شرطیہ، ٹھیک ہے۔ پھر شرط اور جزا یہ دو جملے ہوتے ہیں تو ان کو ملانا پڑتا ہے۔ تو اس میں ہم نے وہاں اسباق میں پڑھایا تھا کہ جب جملے شرطیہ ہو تو اس کو ہم اسمیہ کب کہیں گے اور فعلیہ کب کہیں گے، تو اس کی آسان سی پہچان ہم نے بتائی تھی کہ ہم جزا کو دیکھیں گے، شرط کو نہیں، جزا کو، یعنی دوسرے جملے کو۔ اگر جزا اسم ہے تو پھر جو ہے یہ جملے اسمیہ شرطیہ ہوگا، اگر جزا فعل ہے تو یہ جملے فعلیہ شرطیہ ہوگا، آسان سی پہچان ہے۔ ان تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم، مرکب مفید جملے اسمیہ شرطیہ، چونکہ اس میں جو ہے جزا وہ اسم ہے۔ ان حرف شرط، ان حرف شرط جازم بھی آپ پڑھ سکتے ہو، حرف شرط جازم۔ تؤمنو جو ہے یہ صحیح یا معطل با ضمائر بارز مرفوع اور مجزوم بحذف نون اعرابی مسند فعل ہے۔ واو ضمیر جو ہے یہ مرفوع متصل بارز مسند الیہ فاعل، فعل فاعل مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ واو عاطفہ، تتقوا بھی اسی طرح ہے، بعینہ اسی طرح ہے، صحیح یا معطل با ضمائر بارز مرفوع اور مجزوم بحذف نون اعرابی مسند فعل، اس میں بھی واو ضمیر جو ہے وہ مسند الیہ فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، معطوف مل کر شرط، یہ ہوا شرط۔ پھر ہے فلکم اجر عظیم، تو فا جزائیہ، لکم یہ خبر مقدم ہے، لام جارہ مبنی علی السکون، کم ضمیر مجرور متصل مجرور، جار مجرومی کر متعلق و ثبت فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر ظرف مستقر خبر مقدم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اجر عظیم، اجر یہ مفرد منصرف صحیح ہے اور مبتدا ہے تو مرفوع بالضمہ لفظاً مسند الیہ مبتدا اور موصوف، ٹھیک ہے، موصوف بنے گا۔ عظیم یہ بھی مفرد منصرف صحیح ہے، صفت مرفوع بالضمہ لفظاً موصوف صفت مل کر مبتدا مؤخر خبر مقدم مل کر جزا، شرط اور جزا مل کر جملہ اسمیہ شرطیہ، ٹھیک ہے، یہ اسمیہ ہے۔
پھر ہے ان تعذبہم فإنہم عبادک، یہ بھی اسمیہ ہے، جزا اسم ہے، مرکب مفید جملے اسمیہ شرطیہ، ان حرف شرط، تعذب یہ صحیح مجرد ضمیر بارز مرفوع اور مجزوم بسکون اللام، لام کلمے کے سکون کے ساتھ، مسند فعل، اور انت ضمیر مرفوع متصل مستتر واجب الاستتار مسند الیہ فاعل، ہم ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہو کر شرط۔ پھر ہے فإنہم عبادک، فا جزائیہ، ان حرف ظروف مشبہ بالفعل ناصب الاسم رافع الخبر، ہم ضمیر منصوب متصل مبنی غیر اصل، اسم غیر متمکن مبنی غیر اصل، اسم ان، اور عبادو یہ جمع مکسر منصرف ہے، مسند خبر مرفوع بالضمہ لفظاً مضاف، کاف ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر خبر ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملے اسمیہ خبریہ ہو کر جزا، ٹھیک ہے، شرط جزا مل کر جملے اسمیہ شرطیہ، یہ بھی اسمیہ تھا۔ پھر ہے وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اچھا یہ جو ہم نے جملہ بنایا ان تعذبہم فإنہم عبادک، یعنی شرط اور جزا مل کر جملہ اسمیہ شرطیہ ہو کر معطوف علیہ، چونکہ آگے واو عاطفہ ہے، اگر اس کو آپ الگ جملہ بناؤ تب بھی ٹھیک ہے، واو استینافیہ بن جائے گا، اور اگر نہیں عطف کرنا ہے تو تب بھی ٹھیک ہے، تو یہ معطوف علیہ ہوا، پھر ہے جو ہے واو عاطفہ، آگے ان تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، یہ بھی مرکب مفید جملے اسمیہ شرطیہ ہے، چونکہ جزا اس کا اسم ہے، ان شرطیہ، تغفر صحیح مجرد ضمیر بارز مرفوع اور مجزوم بسکون اللام مسند فعل، اور انت ضمیر مرفوع متصل مستتر واجب الاستتار مسند الیہ فاعل، لام جارہ مبنی الاصل، ہم ضمیر مجرور متصل مجرور جار مجرور مل کر متعلق، و تغفر فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فإنک انت العزیز الحکیم، فا جزائیہ، ان حرف ظروف مشبہ بالفعل ناصب الاسم اور رافع الخبر، ٹھیک ہے، پھر کاف ضمیر منصوب متصل، کاف ضمیر منصوب متصل اور اسم غیر متمکن مبنی غیر اصل، اسم ان، اس کے بعد ہے انتا۔ اب یہاں پر ایک چیز چونکہ اضافی آ گئی، وہ آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ جو انتا ہے یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کی شکل جو ہے وہ ضمیر مرفوع منفصل کی ہے، تو ضمیر مرفوع منفصل وہاں آپ نے پڑھا تھا کہ ترکیب میں مبتدا بنے گا یا خبر بنے گا یا ضمیر فصل بنے گا، تو یہاں آپ اس کو ضمیر فصل بھی بنا سکتے ہو، ضمیر مرفوع منفصل ضمیر فصل، اس میں غیر متمکن مبنی غیر اصل، تو ضمیر فصل کے پھر ترکیب میں کوئی تعلق نہیں ہوتا، ایک ترکیب ہو گئی۔ دوسری ترکیب یہ ہے، یہ فإنک میں جو کاف ہے آپ اس کاف کو مؤکد بنا دو اور انت کو تاکید بنا دو، مؤکد تاکید مل کر اسم ان ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہاں تک دو ترکیبیں۔ تیسری ترکیب جو ہے وہ یہ ہوگی کہ فإنک، یہ کاف جو ہے اس کو آپ نے اسم ان بنایا، انت کو آپ مبتدا بناؤ، چونکہ مبتدا بھی بنتا ہے، مبتدا بنائے العزیز الحکیم جو ہے یہ خبر اول خبر ثانی، مبتدا خبر مل کر پھر جو ہے یہ خبر ان بنے گا، ٹھیک ہے، یعنی ایک جملہ جو ہے وہ خبر واقع ہوگا، تو ان میں سے آپ ہر قسم کی ترکیب کر سکتے ہو، ضمیر فصل کی بھی، مؤکد اور تاکید کی بھی، اور مبتدا خبر کو ملا کر کے جو ہے خبر ان بنا سکتے ہو، جیسے آپ کی مرضی ہے۔ تقریباً یہ تمام تراکیب جو ہے یہ بڑی جو تفسیر کی کتابیں ہیں، اعراب القرآن وغیرہ اور اسی طرح باقی، ان میں جو ہے یہ مذکور ہے، ٹھیک ہے، انت العزیز الحکیم۔ اب انت یہ مختلف کتابوں میں مذکور ہے، مختلف کتابوں میں یعنی تفاسیر وغیرہ میں، اسی طرح باقی ترکیبوں کی جو کتابیں وغیرہ ہے تو ان تمام میں انشاءاللہ یہ آپ کو مل جائے گا۔ تو یہاں میں نے آپ کو تینوں صورتیں بتا دی، تو اب انت کو ہم ضمیر فصل بناتے ہیں، العزیز یہ مفرد منصرف صحیح اور مرفوع بالضمہ لفظاً خبر اول، الحکیم جو ہے یہ خبر ثانی ہو جائے گی، تو یہ دونوں ان کے لیے خبر ہے، ان اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر جملے اسمیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط اور جزا مل کر جملے اسمیہ شرطیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملے معطوفہ، ٹھیک ہے۔ پھر ہے لما يدخل الایمان فی قلوبکم، یہاں پر لما ہے تو اس کی ترکیب عام جملے فعلیہ کی طرح ہے، مرکب مفید جملے فعلیہ خبریہ، لما، لما یہ حرف جازم، لما حرف جازم، اور يدخل جو ہے یہ صحیح مجرد ضمیر بارز مرفوع اور مجزوم بسکون اللام مسند فعل،
اور پھر آگے الایمان مفرد منصرف صحیح مسند فاعل مرفوع بالضم لفظا، پھر فی جارہ مبنی الاصل قلوبی جمع مکسر منصرف مجرور بالکسر لفظا مضاف، کم ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق و یدخل فعل کے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ وہ عام ترکیب تھی۔ اولئک لم یؤمنوا یہ بھی عام ترکیبوں کی طرح ہے، مرکب مفید جملے اسمیہ خبریہ، اولائی اس میں اشارہ برائے جمع، اس میں غیر متمکن مبنی غیر اصل مسند الیہ مبتدا، کاف حرف خطابی مبنی الاصل، ٹھیک ہے۔ پھر لم یؤمنوا میں لم جازمہ، ٹھیک ہے، لم جہدیہ جازمہ جہد کے لیے ہوتا ہے، یؤمنوا یہ صحیح معطل با ضمائر بارز مرفوع اور مجزوم بحذف نون اعرابی مسند فعل، واو ضمیر مرفوع متصل بارز مسند الیہ فاعل، فعل فاعل مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا خبر مل کر جملے اسمیہ خبریہ ہوا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، یہاں پر آپ نے غور کرنا ہے، یہاں پر جزا جو ہے وہ فعل ہے، ینصرکم جزا جو ہے وہ فعل ہے، جب جزا آپ کو فعل ملا تو یہ جملے فعلیہ شرطیہ ہو جائے گا، مرکب مفید جملے فعلیہ شرطیہ، ان حرف شرط، تنصرو واو کے ساتھ ہے، تنصرو تو یہ صحیح معطل با ضمائر بارز مرفوع اور مجزوم بحذف نون اعرابی مسند فعل، واو ضمیر مرفوع متصل بارز مسند الیہ فاعل، اللہ مفرد منصرف صحیح مفعول به منصوب بالفتح لفظا، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہو کر شرط۔ پھر ینصرکم، ینصر اس میں فا جزائیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ینصر ہاں فا جزائیہ لانا اور نہ لانا دونوں طرح جائز ہے، ابھی آپ کو ابتدا میں بتا دیا۔ ینصر صحیح مجرد ضمیر بارز مرفوع مجزوم بسکون اللہ مسند فعل، ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر جائز الاستتار مسند الیہ فاعل، کم ضمیر منصوب متصل مفعول به، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط جزا مل کر جملے فعلیہ شرطیہ، ٹھیک ہے۔ پھر ہے لا تکفر تدخل الجنت، یہاں پر جو یہ ترتیب ہے لا تکفر تدخل الجنت، یا اس سے اگلا جملہ ہے اصلح عملک تدخل الجنت، تو یہ حقیقتاً یعنی اس کی جو تقدیری عبارتیں نکلتی ہے یہ حقیقتاً شرط اور جزا ہی ہے، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی، شرط اور جزا ہی ہے، لیکن یہاں پر آپ کو حروف شرطیہ نظر نہیں آ رہے، حروف شرط یا اسماء شرط آپ کو نظر، یعنی ان لا تکفر تدخل الجنہ یا ان تصلح عملک تدخل الجنہ، اس طرح تو نہیں ہے نا، سمجھ میں آیا؟ تو یہاں پر جو ہے آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی، تو اس وجہ سے عموماً ترکیبیں جو ہوتی ہے وہ کسی اور ترتیب سے ہوتی ہے، لیکن آپ کو میں دو قسمیں بتاتا ہوں، ایک یہی قسم کہ آپ تقدیری عبارت نکال لیں، ان نکال کر اس کے ساتھ لگائے ان لا تکفر تدخل الجنت، یا اصلح عملک کو آپ بنائیں ان تصلح عملک تدخل الجنت، تو اس طرح اگر آپ بنائیں گے تو آپ اس کو شرط اور جزا بنائیں گے، ٹھیک ہے، جس طرح پچھلی ترکیبیں ہم نے کر لی، لیکن یہ مقدرات والی ترکیب ہے، اور اگر آپ ان کے بغیر ترکیب کر رہے تو پھر آپ کو شرط اور جزا بنانا نہیں پڑے گا، حالانکہ حقیقتاً اور تقدیراً یہ جو ہے یعنی حقیقتاً مقدر عبارات اگر ہم نکالیں یا جیسے ہم اس کا معنی کرتے ہیں تو یہ ہے شرط اور جزا ہی، لیکن اگر حروف شرطیہ کے بغیر یا اسماء شرطیہ کے بغیر ہم اس کی ترکیب کریں تو پھر ہم اس کو امر جواب امر یا نہیں جواب نہیں بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مرکب مفید جملے فعلیہ انشائیہ ناہیہ، لا تکفر ہے تو یہ ناہیہ ہے، لا ناہیہ جازمہ تکفر صحیح مجرد ضمیر بارز مرفوع مجزوم بسکون اللہ مسند فعل، انت ضمیر مرفوع متصل مستتر واجب الاستتار مسند الیہ فاعل، فعل فاعل مل کر جملے فعلیہ انشائیہ ناہیہ ہو کر نہیں، کیا ہوا نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہے تدخل الجنت، تدخل یہ بھی صحیح مجرد ضمیر بارز مرفوع اور مجزوم ہے، چونکہ جب جواب یہ بنے گا امر کا جواب بنے گا یا نہیں کا جواب بنے گا تو یہ مجزوم ہوگا، ٹھیک ہے، مجزوم بسکون اللام مسند فعل، انت ضمیر مرفوع متصل مستتر واجب الاستتار مسند الیہ فاعل، الجنت مفرد منصرف صحیح اور منصوب بالفتح لفظا مفعول به، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہو کر، یہ والا خبریہ ہے، جملے فعلیہ خبریہ ہو کر جواب نہیں جواب نہیں مل کر جملے فعلیہ انشائیہ ناہیہ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ
تقدیری عبارت نکال کر کے، جیسے ان لا تکفر تدخل الجنہ، تو پھر آپ شرط اور جزا والی ترکیب کر لینا، ٹھیک ہے۔ تو ایک ترتیب یہی ہے، اور عموماً عام طور پر یہی ترکیب چلتی ہے، نہیں جواب نہیں۔ اس کے بعد ہے اصلح عملک تدخل الجنہ، اس میں بھی اسی ترتیب سے ہوگا۔ مرکب مفید جملے فعلیہ انشائیہ امریہ، اصلح فعل امر حاضر معلوم مبنی علی الاسم مسند فعل، انت ضمیر مرفوع متصل مستتر واجب الاستتار مسند الیہ فاعل، عملہ مفرد منصرف صحیح منصوب بالفتح لفظا مضاف، کاف ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول به، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملے فعلیہ انشائیہ امریہ ہو کر امر، ٹھیک ہے۔ پھر ہے تدخل الجنہ، یہ تو پیچھے بھی گزر گئی، اسی طرح ہے، فعل ہے انت ضمیر فاعل ہے، الجنت مفعول به ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہو کر جواب امر، امر اور جواب امر مل کر جملے فعلیہ انشائیہ امریہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ان تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الامور۔ اب یہاں پر دیکھو فا جزائیہ کے بعد جو جزا ہے وہ اسمیہ ہے، تو مرکب مفید جملے اسمیہ شرطیہ، ان شرطیہ جازمہ تصبروا یہ صحیح معطل با ضمائر بارز مرفوع مسند فعل، اور مجزوم بحذف نون اعرابی ہے، واو ضمیر مرفوع متصل بارز مسند الیہ فاعل، فعل فاعل مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ، تتقوا اسی طرح پیچھے گزر چکا ہے، صحیح معطل با ضمائر بارز مرفوع مجزوم بحذف نون اعرابی مسند فعل، اور اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز مسند الیہ فاعل، فعل فاعل مل کر معطوف معطوف علیہ معطوف مل کر شرط۔ پھر آگے فإن ذلك فا جزائیہ، ان حرف ظروف مشبہ بالفعل ناصب الاسم رافع الخبر، ذا اسم اشارہ برائے واحد مذکر، اسم غیر متمکن مبنی غیر اصل، اسم ان، لام برائے بعد مبنی الاصل، لام حرف ہے، لام یعنی لی جو لام ہے، لام برائے بعد مبنی الاصل، اور کاف حرف خطابی مبنی الاصل، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ پھر ہے من جارہ عزمی مفرد منصرف صحیح مجرور بالکسر لفظاً مضاف، الامور یہ جمع مکسر منصرف ہے، مجرور بالکسر لفظاً مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق، و ثبت فعل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ خبر ان، ٹھیک ہے، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جزا، شرط جزا مل کر جملے اسمیہ شرطیہ۔ پھر ہے ان جاؤک فاحکم بینہم، مرکب مفید یہاں پر چونکہ جزا جو ہے وہ فعل ہے، مرکب مفید جملے فعلیہ شرطیہ، ٹھیک ہے۔ ان حرف شرط جازم، جاؤ یہ ماضی ہے، فعل ماضی معلوم مبنی علی الاسم مسند فعل، واو ضمیر مرفوع متصل بارز، ٹھیک ہے، مسند الیہ فاعل، کاف ضمیر منصوب متصل مفعول به، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فا جزائیہ امر پر ہے، فا جزائیہ، اور آگے ہے احکم فاحکم، فا جزائیہ احکم رہ گیا، تو احکم فعل امر حاضر معلوم مبنی علی الاسم مسند فعل، انت ضمیر مرفوع متصل مستتر واجب الاستتار مسند الیہ فاعل، بینہ بین یہ اسم ظرف ہے، بین اسم ظرف، اسم غیر متمکن مبنی غیر اصل مضاف، اور ہم ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فیہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملے فعلیہ انشائیہ امریہ ہو کر جزا، شرط جزا مل کر جملے فعلیہ شرطیہ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم وإن تشکروا یرضہ لکم، وہی معطوف علیہ اور معطوف بنے گا، مرکب مفید۔ اب اس میں جو ہے پہلے والے جملے میں فإن اللہ غنی عنکم، جزا جو ہے وہ چونکہ اسمیہ ہے تو پہلا والا جملہ جو ہے وہ مرکب مفید جملے اسمیہ شرطیہ ہے، دوسرے جملے میں جو جزا ہے یرضہ وہ مضارع ہے، تو لہٰذا وہ جملے فعلیہ شرطیہ ہوگا، ٹھیک ہے، بس اتنا ہی فرق ہے۔ مرکب مفید جملے اسمیہ شرطیہ، ان حرف شرط جازم تکفروا صحیح معطل با ضمائر بارز مرفوع اور مجزوم بحذف نون اعرابی مسند فعل، واو ضمیر مرفوع متصل بارز مسند الیہ فاعل، فعل فاعل مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہو کر شرط۔ آگے ہے فإن اللہ غنی عنکم، فا جزائیہ، ان حرف ظروف مشبہ بالفعل ناصب الاسم رافع الخبر، اور اللہ مفرد منصرف صحیح اسم جلالہ اسم متمکن معرب، اسم ان منصوب بالفتح لفظاً اسم ان۔ پھر ہے غنی، غنی یہ غنی جو ہے یہ مفرد منصرف جاری مجرا ہے، ٹھیک ہے، آخر میں یا مشددہ ہے، یعنی آخر میں یا ہے اور ماقبل ساکن ہے، جس طرح نبی تھا اور دلو ظبی وغیرہ، تو نبی اس کے ساتھ زیادہ آپ کے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو غنی جو ہے یہ جاری مجرا ہے، مفرد منصرف جاری مجرا، اور خبر بن رہے تو لہذا مرفوع بالضم لفظاً، شبہ فعل یا صیغہ صفت، عن جارہ، کم ضمیر مجرور متصل مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا صیغہ صفت کے، صیغہ صفت اپنے متعلق سے مل کر خبر ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جزا،
جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط جزا مل کر جملہ اسمیہ شرطیہ ہو کر معطوف علیہ، ٹھیک ہے، پھر درمیان میں ہے واو عاطفہ، اور پھر ان حرف شرط یا ان شرطیہ جازمہ، تشکرو صحیح یا معطل با ضمائر بارز مرفوع مجزوم بحذف نون اعرابی مسند فعل، واو ضمیر مرفوع متصل بارز مسند الیہ فاعل، ٹھیک ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، پھر ہے یرضاہ، تو اس میں یرضا یہ فعل ہے، یرضا یہ فعل مضارع معلوم ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ مفرد معطل الفی ہے اور مجزوم بحذف اللام ہے، ٹھیک ہے، یعنی لام کلمے کے حذف کے ساتھ ہے، بسکون اللام نہیں ہے، بحذف اللام ہے، تو یہ فعل مضارع مفرد معطل الفی مجزوم بحذف اللام مسند فعل، اور اس میں جو ہے ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر جائز الاستتار مسند الیہ فاعل، اور یہ ہو ضمیر جو ہے یہ منصوب متصل مفعول بھی ہے، پھر لام جارہ کم ضمیر مجرور متصل مجرور جار مجرور کا متعلق ہوا یرضا فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جزا، شرط جزا مل کر جملہ فعلیہ شرطیہ، یہ فعلیہ ہے، جملہ فعلیہ شرطیہ ہو کر معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ معطوفہ، پھر ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اچھا اس میں آپ ایک چیز سمجھ لو، وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا یہ واو کو آپ ہٹا دو، کیونکہ ماقبل جو جملہ ہے وہ وہاں قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے لیکن یہاں پر نہیں لکھا ہے، اس کو ہم عاطفہ نہیں بنا سکتے، یہاں پر جو ماقبل جملہ ہے اس پر تو عطف نہیں کر سکتے نا، کیونکہ معطوف علیہ اور معطوف کا حکم ایک ہو جاتا ہے، تو یہاں پر عطف نہیں کر سکتے، قرآن مجید کی جو آیت ہے اس پر عطف کریں گے، لیکن اب فی الحال ہم اس کو واو استنافیہ بنائیں گے۔ استنافیہ اس واو کو کہتے ہیں جو جملے کے شروع میں آتا ہے، یعنی جہاں سے ابتدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ ان لم تفعلوا یہ شرط بنے گا، فاتقوا النار التی اعدت للکافرین یہ جزا بنے گا، درمیان میں ولن تفعلوا کس لیے آیا ہے؟ آپ یہ سوچو گے نا کہ درمیان میں ولن تفعلوا کس لیے آیا ہے، تو جب ہم نے وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا اس کو بنایا شرط، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اس کو جزا بنایا، درمیان میں ہے وَلَن تَفْعَلُوا، اور معنوی طور پر بھی یہ یعنی لم تفعلوا جو پہلا والا ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا اس پر عطف نہیں ہو سکتا، یہ یعنی ایک اگر تم نہ کر سکو، اگر تم قرآن کے مثل فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وغیرہ جو ہے یا اس کی ایک صورت کے مثل تم نہ لا سکو، ولن تفعلوا اور تم ہرگز نہیں لا سکتے ہو، ٹھیک ہے، ہرگز نہیں لا سکتے ہو یا ہرگز نہیں لا سکو گے، تو اس کا تعلق نہیں ہے معنوی طور پر، تو لہٰذا یہ جملے معترضہ بنے گا ترکیب میں، ولن تفعلوا یہ جملے معترضہ بنے گا، اور اس کے ساتھ جو واو ہے یہ واو یا استنافیہ بنے گا، یا ہم اس واو کو واو اعتراضیہ بنائیں گے۔ جملے معترضہ وہ ہوتا ہے جس کا جو کلام میں ہوتا ہے موجود ہوتا ہے لیکن اس کا ماقبل اور مابعد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مرکب مفید جملے فعلیہ شرطیہ، چونکہ جزا جو ہے وہ فعل ہے، جملے فعلیہ شرطیہ، تو واو کو ہم نے شروع میں استنافیہ بنایا تھا، اگر اس کے ساتھ گزشتہ آیت آ جائے جو قرآن مجید میں ہے تو پھر اس کو ہم عاطفہ یا کوئی اور جو وہاں بن رہا ہو وہی بنائیں گے، تو وہ استنافیہ، اب اس کا ترکیب میں کوئی تعلق نہیں ہے، یہ لا محل لها من الاعراب ہے۔ پھر ہے ان شرطیہ جازمہ، لم جو ہے یہ بھی جہدیہ جازمہ ہے، اور تفعلوا یہ صحیح یا معطل با ضمائر بارز مرفوع مجزوم بحذف نون اعرابی مسند فعل ہے، وہ ضمیر مرفوع متصل بارز مسند الیہ فاعل ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ فعل فاعل مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوا، پھر ہے ولن تفعلوا واو اعتراضیہ یا واو استنافیہ، واو اعتراضیہ زیادہ بہتر ہے چونکہ یہ جملے معترضہ ہیں، لن یہ حرف ناصب ہے، اور تفعلوا جو ہے یہ بھی صحیح یا معطل با ضمائر بارز مرفوع اور منصوب بحذف نون اعرابی، منصوب بحذف نون اعرابی، اور مسند فعل واو ضمیر مرفوع متصل بارز مسند الیہ فاعل، فعل فاعل مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہو کر جملے معترضہ، ٹھیک ہے، اس کی بات بھی ختم ہوگی، یہ جملے معترضہ ہے، اب اس کا اس ترکیب میں اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر آگے ہے فا جزائیہ، اتقوا جو ہے یہ فعل امر حاضر معلوم مبنی علیہ السلام مسند فعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل بارز مسند الیہ فاعل ہے، اور النار جو ہے یہ مفرد منصرف صحیح اور مفعول بھی منصوب بالفتح لفظاً موصوف
یہ موصوف بنے گا۔ آگے جو ہے التی اعدت للکافرین، یہ النار کے لیے صفت ہے۔ التی اسم موصول برائے واحدہ مؤنثہ، اسم غیر متمکن مبنی غیر اصل، اور اعدت یہ فعل ماضی مجہول ہے، مبنی الاصل مسند فعل مجہول، اور اس میں ہی ضمیر مرفوع متصل مستتر جائز الاستتار مسند الیہ نائب فاعل۔ للکافرین میں لام جارہ مبنی الاصل، الکافرین جو ہے یہ جمع حقیقی ہے اور مجرور بالیا لفظاً ہے، جار مجرور مل کر متعلق ہوا اعدت فعل کے فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول صلہ مل کر صفت، موصوف صفت مل کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملے فعلیہ انشائیہ امریہ ہو کر جزا، شرط جزا مل کر جملے فعلیہ شرطیہ۔ یہاں تک ہوئی ہے۔ آگے ہے خالف نفس کا تستریح، یہ بھی اسی طرح آ گیا جس طرح اوپر آپ نے اصلح عمل کا تدخل الجنت والا پڑھا تھا، یہ بھی اسی طرح ہے، یعنی امر اور جواب امر ہم بنائیں گے، اگر آپ تقدیری عبارت نکالو تو آپ شرط اور جزا بناؤ۔ مرکب مفید جملے فعلیہ انشائیہ امریہ، خالف فعل امر حاضر معلوم مبنی الاصل مسند فعل، انت ضمیر مرفوع متصل مستتر واجب الاستتار مسند الیہ فاعل، نفسا مفرد منصرف صحیح منصوب بالفتح لفظا مضاف، کاف ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر مفعول بھی، فعل ابن فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملے فعلیہ انشائیہ امریہ ہو کر امر، ٹھیک ہے۔ پھر ہے تستریح، تستریح جو ہے یہ فعل مضارع معلوم ہے اور صحیح مجرد ضمیر بارز مرفوع مجزوم بسکون اللام مسند فعل، اس میں جو ہے انت ضمیر مرفوع متصل مستتر واجب الاستتار مسند الیہ فاعل، فعل فاعل مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہو کر جواب امر جواب امر مل کر جملے فعلیہ انشائیہ امریہ۔ یہاں تک یہ ترکیبیں ہو گئی اور یہ حروف عاملہ ختم ہو چکے ہیں۔ تو آپ نے ان ترکیبوں کو اور خصوصاً جو ہم نے حروف نواسب اور حروف جوازم کی ترکیبیں کی، ان کو انتہائی غور سے سننا ہے اور ان کو اچھی طرح یاد رکھنا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے اکثر انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو ان چیزوں میں خیال رکھنا ہے۔ یہ ہوئے حروف عاملہ اپنے اختتام تک پہنچ چکے ہیں۔ اب اگلے سبق میں ہوگا افعال عاملہ، یعنی وہ افعال جو عمل کرنے والا ہے، انشاءاللہ اس کی ترکیبیں ہوگی۔